السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 77۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: واو اور از جب، و از اور جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو قلنا ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اضرب تم ضرب لگاؤ، بعصاک اپنے عصا سے، الحجر چٹان پر، اضرب بعصاک الحجر چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ۔ پس یا تب، انفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اثنتا عشرتا 12، عیناً چشمے، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد بے شک یا تحقیق، یہاں ایک نئی بات چونکہ شروع ہو رہی ہے اس لیے اور کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ عالمہ جان لیا، معلوم کر لی، کلو اناسن سب لوگوں نے، کل تمام، اناس لوگ، سب لوگوں نے، مشربہم اپنی پینے کی جگہ، اپنے پانی پینے کی جگہ، یا اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ۔ قد عالمہ بے شک معلوم کر لی، کلو اناسن سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ۔ قد علم کل اناس مشربہم اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، من سے، رزق اللہ کے، من رزق اللہ کے رزق سے، کلو واشربو من رزق اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور لا تعثوا بدامنی نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، فی میں، الارض زمین میں بدامنی نہ پھیلاؤ، مفسدین فسادی بنتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے۔ تفصیلی ترجمہ: اور یہ حرف عاطف ہے، اذ استسقا، اذ جب، یہ اسم ہے، اسماء جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں ان میں سے اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسماء کی آگے پھر جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ ظرف ہے۔
ظرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کام ہو زمانے کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی، یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان اس کی پھر اپنی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ زمانے کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے بالعموم اس کو روح کا فعل محذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی تم یاد کرو اس وقت کو جب یہ بات ہوئی، اذ استسقا جب پانی مانگا۔ تو اذ عام طور پر ماضی کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ عام طور پہ آتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ بھی آ جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہو تو پھر وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم اس کی مثال ہے، جب ابراہیم نے بلند کیا، اور جملہ اسمیہ کی مثال ہے اذ انتم قلیلون جب تم تھوڑے تھے۔ تو یہاں بھی اس کے بعد فعل آیا ہے، فعل ماضی۔ تو جب کے معنی ہیں وَإِذْ اور جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ نے، وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ اور جب موسیٰ نے پانی مانگا۔ استسقا فعل ماضی معروف ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن ضمیر کا ترجمہ اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے بعد فعل ظاہر فاعل کے کوئی اسم ظاہر فاعل کے طور پہ آ رہا ہو۔ یہاں بھی موسیٰ اس کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے ضمیر کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ سین قاف یا ہے، اور 3 حروف حمزہ سین تے زائد شامل کر کے یہ فعل ماضی بنایا گیا ہے۔ اس کا باب استفعال کہلاتا ہے، اور سین قاف یا جو مادے کے حروف ہیں یہ 3 ہیں، اور 2 ان میں سے صحیح حروف ہیں، ایک حرف علت ہے۔ تو اس کو صحیح حروف والا یا صحیح مادے والا باب نہیں کہیں گے، بلکہ اس میں ایک حرف علت ہے۔ تو اس میں حرف علت میں کئی طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو صحیح حروف میں نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور یہ واو اور یا ہوتے ہیں، اور الف میں بھی یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سین قاف یا اس کا مادہ ہے، اس کا فعل ماضی سقا بنتا ہے، اور اس کے ساتھ لام کا صلہ بھی آ جاتا ہے، بغیر لام کے صلے کے اور لام کے صلے کے ساتھ۔ اور سقا فعل ماضی ہے، یا جو ہے الف میں تبدیل ہو کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، اور یا متحرک یعنی یا جس پہ حرکت آ رہی ہو، اس سے پہلے الف ہو، اس سے پہلے زبر ہو یا فتح ہو، تو اس یا کو یا واو کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ قواعد تو الگ سے تفصیل ہے۔ تو یہاں پر سقا فعل ماضی ہے، یسقی یہ فعل مضارع ہے، اس سے فعل امر بنائیں تو اس کے بنتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فعل امر میں یا جزم کی صورت میں اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، تو اس کے میں حرف علت گرا ہوا ہے، تو پانی پلا۔ اس کا مصدر جو ہے ساقین بنتا ہے، اور اسم فاعل ساقن بنتا ہے۔ اور سقا یا سکی کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا، سیراب کرنا یا سینچنا۔ اسی سے ساقی کا لفظ ہے شراب یا مشروب پلانے والا۔ سقین یا سقیون جو اس کا مصدر ہے، اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی آب رسانی یا آب پاشی کے ہیں، اور دعا کے لیے بھی جب کوئی کسی کو اس کی وافر خوراک یا غذا کے لیے دعا دی جائے تو کہا جاتا ہے سقی اللہ ورائن، یعنی اس کا کھانا پینا اس کو خوب میسر رہے۔ تو اسی سے یہ فعل ماضی استسقا باب استفعال میں بنا ہے،
جس کے معنی ہیں پانی طلب کرنا یا پانی مانگنا. تو استسقا موسیٰ نے پانی مانگا. اسی سے سقین کا لفظ بھی آتا ہے سیرابی یا پاشی کے لیے. کہتے ہیں جملہ ایک بولتے ہیں سقین رحمتاً لا سقین عذاباً، یعنی ایسی بارش برسا جو نفع رساں اور بے ضرر ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے. اور سقایتن اسی سے ایک اور مصدر بنتا ہے جس کے معنی پانی پلانے کی جگہ کے بھی لیے جاتے ہیں. پانی پلانے کا جو عمل ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. پانی پینے کا جو برتن ہے اس کو بھی سقایا کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. تو گھروں میں پانی پہنچانے کا جو پیشہ ہے یا سقا گری ہے اس کو بھی سقایا کہا جاتا ہے. تو آب رسانی کا پیشہ یا خدمت آب رسانی. اسی سے ایک باب افعال میں فعل بنتا ہے اسقا، اور اس کا آخری صیغہ 14واں متکلم کا صیغہ اسقینا بنے گا. قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پانی پلایا. استسقا جو ابھی فعل ہم نے پڑھا ہے اس کے معنی ہے پانی مانگا، پانی طلب کیا. موسیٰ یہ فاعل ہے اسی فعل کا، موسیٰ نے پانی مانگا. اور موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر فاعل بن رہا ہے جملے میں، اور فاعل پہ ہمیشہ رفع آتی ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. لیکن رفع کی کوئی ظاہری علامت اس میں نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بعد الف مکسورہ آ رہا ہے، اور جب الف مکسورہ آ رہا ہو تو اعراب کی ظاہری علامت کوئی نہیں ہوتی کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے، اور اس کا مادہ حمزہ سین یا کہا جاتا ہے. عصا فلانن بے مصیبتن، اس کے معنی ہوتے ہیں غمخواری کرنا یا شریک غم ہونا، کسی کو تسلی دینا. لی قومی ہی لیے یہ حرف جار ہے، اور قوم یہ اسم ہے قوم کے لیے، اور اسم جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے، یعنی یہ اسم جمع ہے، اور اس کی جمع اقوام آتی ہے. اور یہاں پر لام جو حرف جار آیا تھا اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے. اور اس کے بعد قومی ہی کی جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے. قوم کا جو لفظ ہے اس کی جمع اقوام آتی ہے، یہ اس میں جمع ہے. اس کے معنی قوم یا امت یا جنس یا شعبہ، لوگ، گروہ، یہ مختلف معنی ہیں. اس کا مادہ قاف واو میم ہے جس سے فعل بنتا ہے قامہ، قوامہ سے قامہ، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب حرف علت واو یا اس سے پہلے وہ متحرک ان پہ کوئی حرکت آ رہی ہو اور اس سے پہلے فتح یا زبر ہو تو ان کو واو کو یا کو الف میں تبدیل کر لیتے ہیں. تو قوامہ سے قامہ بن گیا. اور اس کے ساتھ فعل کے ساتھ الا کا صلہ بھی آتا ہے، بے کا صلہ بھی آتا ہے، علا کا صلہ بھی آتا ہے، اور لام کا صلہ. چاروں قسم کے جو حروف جارہ ہیں صلہ بن کے اس فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اور فعل مضارع اس کا یقوم ہو، فعل ماضی قامہ، فعل مضارع یقوم ہو. اور مصادر کئی آتے ہیں جیسے قومن، قیامن، قامتن، تو یہ سارے مصدر ہیں. اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، اور جلوس جو بیٹھنا ہے اس کے مقابل یا اس کی ضد میں یہ استعمال ہوتا ہے، نقیض ہے اس کا. اسی سے قیامن یا القیام جو ہے اس کے معنی عزم، یعنی کسی چیز کے اوپر اڑ جانا، پختہ ارادہ کر لینا، کسی چیز کا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، اس کے لیے بھی قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قام الامر کے معنی ہوتے ہیں اعتدالا، یعنی وہ معاملہ درست ہو گیا، اعتدال میں آ گیا.
قام علی الارض کسی چیز پر دوام اور ثبات اختیار کر لینا، اس کے لیے علی کے صلے کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اقام اللہ السوق، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور بازار کو بارونق بنا دیا، اس کے لیے اقامہ کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ باب افعال میں اقوامہ سے اقامہ بن گیا ہے۔ اقام السوق کو بھی استعمال ہوتا ہے کہ بازار بارونق ہو گیا، یعنی یہ لازم کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اقام القوم، لوگ ٹھہرے، یہاں بھی لازم کے طور پہ آیا ہے۔ اقام الصلاۃ جب کہا جائے تو ادام فعلہا، نماز پر دوام اختیار کیا یا نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیا۔ اقام للصلاۃ ناداہا، نماز کے لیے آواز دی، اقامت کہی، تکبیر کہی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہی مضاف الیہ ہے یہاں پر ضمیر، جس کے معنی ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو یہ ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مضاف الیہ اس کا یہ بن رہا ہے، اس کا مضاف قوم تھا اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، یہ ضمیر مجرور ہے استعمال ہو رہی ہے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، پس یہ حرف عاطف ہے واو کی طرح، اس کے معنی تو، پس یا پھر کے کیے جاتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، یہ فعل ماضی معروف ہے اور اس میں ضمیر جمع متکلم شامل ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں ضمیر بھی الحمدللہ اس میں ضمیر بھی شامل ہے، اور اس کا پہلا صیغہ قال ہے فعل ماضی میں، یقول فعل مضارع ہے، قولاً مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا، اور قول اور مقال بات کو کہتے ہیں یا کلام کو کہتے ہیں۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، اضرب تم ضرب لگاؤ، تم چوٹ لگاؤ۔ یہ فعل امر ہے اور معروف فعل امر معروف، اور اس میں انتا کی ضمیر جو ہے وہ شامل ہے جو مستتر ہے، اور واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے۔ تو اضرب تم ضرب لگاؤ، ہم نے کیا کہا، وہ قول یا بات کیا ہے، اضرب بعصاک الحجر۔ تو اضرب فعل امر ہے، اس کا مادہ ضاد رابا ضرب ہے، اور ضربہ کے معنی ہوتے ہیں ضرب لگانا، مارنا، اور اس کے ساتھ الا کا صلہ، بے کا صلہ، علا کا صلہ اور عن کا صلہ اور فی کا صلہ، 5 قسم کے صلے آتے ہیں۔ کبھی کہیں گے ضربہ الا، کبھی کہیں گے ضربہ بی، کبھی کہیں گے ضربہ علا، اور ضربہ عن، ضربہ فی۔ تو یہ صلے مختلف ہیں، جو صلے آتے ہیں وہ مختلف قسم کے معنی بھی ان میں پیدا کرتے ہیں، اور عمومی طور پر جو اس کے معنی ہیں ان کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ فعل مضارع اس کا یضرب آتا ہے، مصدر ضربن اور ضربانن دونوں طرح سے آتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں ضرب کاری لگانا، اور ضرب کا جو مصدر ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے، مارنا، مار یا چوٹ کو یا پٹائی کو بھی ضرب کہتے ہیں، اور حساب یا گنتی کے علم میں ایک عدد کی دوسرے سے ضرب کو بھی ضرب کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے عدد مضروب فی کی اکائیوں کو بقدر عدد مضروب کا تکرار، اس میں جیسے 2 ضرب 2 کہیں گے تو 2 سے ضرب دی جا رہی ہے اور مضروب فی بھی 2 ہے، تو اس میں 2 مرتبہ اس کا تکرار ہو تو اس کا اصل جواب آئے گا، تو اس کو ضرب کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے معنی نوع یا قسم کے بھی ہیں ضرب کے معنی، اور ضرب کے ایک معنی مثل یا شکل کے بھی ہوتے ہیں، اور
علم عروض جو شاعری میں اشعار کا وزن بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بیت یا شعر کے دوسرے مصرعے کے آخری جز میں تفعیلا کا وزن جو آتا ہے اس کو ضرب کہا جاتا ہے۔ اور چھٹے معنی طریقے کے بھی ہیں، ضرب کے معنی طریقہ، اور ساتویں معنی ٹھپا لگا ہوا سکہ وغیرہ جو ہے اس کو بھی ضرب کہا جاتا ہے۔ پھر سکہ سازی یا سکہ کی ڈھلائی کو بھی ضرب کہا جاتا ہے۔ اور مصیبت اور آفت کے لیے بھی ضرب کا لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں ضرب لہو، مثلاً کسی کے لیے مثال دینا، کوئی مثال کے طور پہ بات بیان کرنا یا نمونے کے طور پہ کوئی بات بیان کرنا، اس کو بھی ضرب کہتے ہیں، تو بیان کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ معنی ایک آیت میں آئے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کر، مثال پیش کر یا مثال دے۔ اور کوئی کہاوت بیان کرنا بھی اس کے معنی ہیں۔ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بے حرف جار ہے، عصا یہ اسم ہے، سونٹا اس کے معنی ہے، لاٹھی ڈنڈا، اور یہاں پر یہ مذکر کا صیغہ ہے، مجرور استعمال ہوا ہے بے حرف جار کی وجہ سے، اور مضاف بن رہا ہے، کا اس کا مضاف الیہ ہے، عصا کا تیرا سونٹا، اپنا سونٹا۔ عصا لاٹھی یا ڈنڈے کو کہتے ہیں، چھڑی کو بھی، اور یہ مؤنث کا صیغہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کا تثنیہ عصوان ہے، اور جمع اس کی عصا کی عصیٌ اور آسا آتی ہے، اور چھڑی ڈنڈے کے علاوہ پنڈلی کی ہڈی کو بھی عصا کہا جاتا ہے، اور زبان کے لیے بھی عصا کا لفظ بعض جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ عصا کا ضمیر ہے، اپنا سونٹا، اپنے سونٹے سے مار، تو ضمیر واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے، محلاً مجرور کہلائے گی، کیونکہ یہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی ظاہری اعراب نہیں ہوتا، محلی اعراب ہوتا ہے۔ الحجر یہ مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، آخر میں راء پہ زبر آئی ہے، اس کے معنی ہے چٹان۔ یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور مجرور غلط لکھا گیا ہے، یہ منصوب ہے، اور مفعول بننے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ حجر ہے جیم را، اس ہا جیم را اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی پتھر، ڈھیلا یا پتھر کی چٹان کے ہوتے ہیں۔ اس کی جمع احجار اور حجارہ آتی ہے، اور حجر کا لفظ بھی انہی الفاظ سے، انہی حروف سے بنا ہے، اور اس کی جمع حجور اور احجار آتی ہے۔ اس کے معنی گوشہ یا گود کے ہوتے ہیں، کسی کی حفاظت اور حمایت کے لیے بھی حجر کا لفظ آتا ہے، ہوا فی حجر فلان، وہ فلاں کی حفاظت میں ہے۔ انہی معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، حجور اسی حجر کی جمع ہے، فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یعنی وہ تمہاری پچھلگ بیٹیاں جو تمہاری حفاظت میں ہیں یا تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ایسی عورتوں سے جن کے ساتھ تم تعلق قائم کر چکے ہو۔ اور حجر کے ایک معنی عقل اور خرد کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس بات میں قسم موجود ہے عقل والوں کے لیے، عقل والے کے لیے۔ حجر عقل کے معنوں میں آیا ہے، اور گھوڑی کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس کا بھی نام ہے۔ اور خانہ کعبہ کا جو شمالی گوشہ ہے جو حتیم میں داخل ہے، اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ اور آدمی کا جو کپڑے کا سامنے والا حصہ ہے، دامن وغیرہ،
اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ فاضرب بعصاک الحجر، تو اپنا سونٹا پتھر پر مار۔ فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہم یہ اس میں چونکہ اثنتا عشرہ 12 کا عدد آ رہا ہے، عدد اور معدود کی بحث کچھ پڑھتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بار بار دہرانے سے یاد ہوتی ہیں، ان کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں، ورنہ اس میں غلطی کا امکان بہت ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اسی کی پھر سے دہرائی کریں گے کچھ تفصیل کے ساتھ۔ یہ چونکہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس کو عام لوگوں کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہم بار بار دہرائی بھی کر رہے ہیں۔ عدد اور معدود۔ عدد تو وہ عدد ہے جو بول کر کسی چیز کی گنتی بتائی جاتی ہے، اور معدود اس اسم کو یا اس چیز کو کہتے ہیں جس کی گنتی ان اعداد کے ذریعے بتائی جائے۔ عدد کی جمع اعداد آتی ہے۔ تو واحد، اثنان، یہ 1 اور 2، ان کے لیے تو عام طور پہ عدد نہیں بولا جاتا۔ اگر عدد کے معدود کے بغیر ہی اس کے لیے یہ لفظ لایا جائے یا صفت کے طور پہ لایا جائے تو پھر تو واحد اور اثنان بولے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے عدد کو بیان کرنے کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کتاب ان کے معنی ہی ایک کتاب کے ہیں، اس کے لیے واحد کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اثنان کا بھی تعلق ہے۔ لیکن جب ثلاثہ یا ثلاثو آئے تو اس کے ساتھ پھر معدود بتانا پڑتا ہے کہ کون سی 3 چیزیں۔ تو 3 سے لے کے آگے جو گنتی آتی ہے اس کے ساتھ پھر معدود بھی بیان ہوتا ہے۔ تو یہ عمومی گنتی ہے: واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ۔ تو ان کے ساتھ 3 سے لے کے 10 تک جو معدود ہے، 3 سے لے کے 9 تک جو معدود ہے وہ جمع کی صورت میں لایا جاتا ہے، اور اس کو مضاف الیہ بنا کے اس کو جر بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ لیکن 10 کے بعد جو معدود ہے وہ ہمیشہ مفرد اور منصوب آتا ہے، یعنی اس کو جمع کی صورت میں نہیں لایا جاتا۔ آگے پھر تفصیل الگ ہے کہ 11 12 کے لیے کیا ہوگا، اور 13 سے لے کے 19 تک کیا صورت ہے۔ پھر دھاکے آ جاتے ہیں: 20، 40، 50، 60، ان کی کیا صورت ہے۔ پھر ان دھاکوں کے ساتھ 1 اور 2 ملائیں تو پھر کیا صورت ہے، اور 3 سے لے کے 9 تک ملائیں تو پھر کیا صورت ہے۔ یہ الگ سے تفصیل ہے، لیکن عمومی گنتی کا یہ چارٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مزید اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چند ایک اصول ہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہے جس میں میں ان کو شروع کرتا ہوں۔ اگر بات مکمل نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید پڑھیں گے۔ تو عمومی قواعد جو عدد اور معدود کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے اس کو معدود کہتے ہیں، جیسے احد عشرہ کوکباً، 11 ستارے۔ اس مثال میں احد عشر تو عدد کہلاتے ہیں، احد اور عشر، اور کوکباً معدود ہے، کوکباً کی گنتی کی جا رہی ہے، اس کو معدود کہیں گے۔ اور عربی زبان میں 1 اور 2 کے لیے عدد اور معدود دونوں نہیں آتے، صرف معدود ہی بیان کر دیا جاتا ہے، عدد لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان لفظوں کے لیے واحد تثنیہ والی شکل ہی کافی ہوتی ہے، جیسے رجل، 1 مرد، رجلان، 2 مرد۔ اور 3 سے 10 تک عدد معدود کے درمیان 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، اس لیے باقی حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔